بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی پہلی 11 اقساط میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی کے تمام واقعات کا جائزہ لیا تھا۔ ان کی زندگی کے باقی رہ جانے والے واقعات کا جائزہ ہم آج کی قسط میں لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سر اٹھانے والے جعلی نبیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات اپنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدعیان نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے بارے میں اس قدر سنجیدہ اور متفکر تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ پھر اس لشکر کی روانگی کے بعد ایک اور لشکر تیار کیا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود مسلمہ کذاب کی قوت اور فوجی جمعیت کا اندازہ لگائے بغیر لڑائی چھیڑ دی تھی، اس لیے اسے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس لیے جب خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے ہی ایک کمک شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں روانہ کر دی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمی فوجوں کی کثرت اور مسلمہ کی یقینی تعذیب اور سرکوبی کی خاطر ایک اور بڑی فوج تواتر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں روانہ کر دی، اور اس کارروائی کی ساری ذمہ داری آپ نے حضرت خالد بن ولید کے سپرد ہی کی تھی۔ اس کے بعد بھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی میں ذرا بھی تاخیر محسوس کی تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی مزید کمک کا اہتمام کر کے ایک لشکر اصحاب بدر پر مشکل عسکر سلیط رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ لشکروں اور فوج کی اس پے در پے روانگی اور اسلامی لشکر کے لیے مسلسل کمک کا اہتمام کرنا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جعلی اور کاذب نبی مسلمہ کذاب کو ہر حالت میں جہنم واصل کرنا چاہتے تھے اور مرتدین کا بھی مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر سے عہد خلافت میں نبوت کے سب سے بڑے کاذب اور جعلی نبی مسلمہ کذاب اور اس کے فتنے کو ختم کر کے اسلام کی شیرازہ بندی کو برقرار رکھا، اور آئندہ کے لیے جعلی نبیوں کے لیے عبرت امور مثالیں قائم کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مسلمان حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کس قدر پختہ اور صادق ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی حفاظت اور ناموس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر شام کی جانب بھیج دیا تھا۔ ابھی یہ لشکر اسلام زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرما گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو جب جمہور نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تو چند افراد نے مشورہ دیا کہ اس نازک موقع پر لشکر اسلام کو دارالخلافہ سے دور نہ بھیجا جائے، لیکن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس لشکر کو شام کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ بہر صورت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ لشکر 40 دن کے بعد مدینہ منورہ کامیابی سے ہمکنار ہو کر واپس پہنچا۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی بڑی فتح اور کامرانی تھی۔ سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اسی دور میں مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری 15 دن تک جاری رہی، اسی لیے آپ خاصے کمزور اور نحیف ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی علیل ہی تھے اور ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، تو اس دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے بعد جانشین کے بارے میں بھی فرما دیں، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام تجویز کیا۔ اس اندیے پر بعض صحابہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود بخود آپ نرم پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے برملا کہا کہ ہم حضرت عمر کے مزاج کی سختی کے باوجود انہیں اپنا جانشین تسلیم کر لیں گے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان تمام باتوں کے باوجود میں اپنے خدا کو روز قیامت یہ جواب دوں گا کہ خدایا، میں نے تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کو منتخب کیا تھا جو ان سب میں اچھا تھا۔ پھر اسی بیماری ہی کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے بیت المال سے جو قرض لے رکھا ہے وہ ادا کر دینا، اور اسی طرح جو میری ذاتی اشیاء ہیں انہیں بیت المال میں جمع کروا دینا۔ جو میری ایک لونڈی ہے اور اسی طرح 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھجوا دینا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کفن کے بارے میں بھی ضروری ہدایات دے دیں اور فرمایا کہ مجھے میرے جسم پر موجود لباس ہی کا کفن پہنا دیا جائے۔ گویا کمزوری اور نکاہت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بات کرنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں واصل بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کفن دفن اور جنازہ کے بارے میں
بھی اپنی زندگی میں کئی وصیتیں کر دی تھیں، اور ان اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کی گئی وصیتوں کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مملکت کے ذمہ دار عمال اور فوجی افسران کو بھی کئی نصیحتیں کیں۔ ان نصیحتوں کی بھی تاریخی اہمیت اور حیثیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو صدقات کے حوالے سے ایک مفید نصیحت یوں فرمائی کہ جلوت و خلوت میں خدا کا خوف رکھو۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ایسی سبیل اور اس کے رزق کا ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ کم کر دیتا ہے اور اس کا اجر دوبالا کر دیتا ہے۔ بے شک بندگان خدا کی خیر خواہی بہترین تقوی ہے۔ تم خدا کی ایسی راہ میں ہو جس میں افراط و تفریط اور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں، جس میں مذہب کی استحکام اور خلافت کی حفاظت مضمر ہے۔ اس لیے سستی اور تغافل کو راہ نہ دینا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی جانب مہم پر روانہ کرتے ہوئے جو نصیحتیں فرمائیں وہ اس طرح سے ہیں: اے یزید، تمہاری قرابت داریاں ہیں، شاید تم ان کو امارت سے فائدہ پہنچاؤ۔ در حقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہو اور ان پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پر افسر بنا دے تو اس پر خدا کی لعنت ہو، اور خدا اس کا کوئی عذر اور فدیہ قبول نہ فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ ان تمام نصیحتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام وہ اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے سراسر لوگوں کا بھلا اور فلاح ہے۔ انہوں نے اپنے ہر عہدے دار اور ذمہ دار فرد کو یہی تصور دینا چاہا کہ اس منصب یا عہدے کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں، اور ہر طرح کے مقام اور منصب کے باوجود خوف خدا بے حد ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں جہاں قرآن مجید کی تجمیع کے سلسلے میں اساسی اور بنیادی خدمات سر انجام دیں، وہاں انہوں نے تدوین حدیث کے حوالے سے بھی اہم اور وقیع کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے مختصر 2-2.5 سال کے عرصے میں حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں 500 حدیثیں تھیں۔ لکھنے کے بعد ان کو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیتے تھے۔ بعض حوالوں میں یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تمام احادیث اپنی بیٹی اور زوجہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی فرمائش پر جمع کی ہوں گی۔ اس مجموعہ حدیث کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متفکر تھے، بلکہ جس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کا وہ مجموعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کیا، اس رات وہ حضرت عائشہ ہی کے مکان میں لیٹے اور سو نہ سکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابا ساری رات
کروٹیں بدلتے رہے۔ مجھے خوف ہوا کہ وہ بیمار ہیں۔ بالآخر صبح کو بھی میں نے جسارت نہیں کی کہ پوچھوں کہ کیا آپ بیمار ہیں۔ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی میں نے جو تمہیں کتاب دی ہے وہ لے آنا۔ میں لائی تو اسے فوراً پانی سے دھو کر مٹا دیا اور کہا، اس میں بعض حدیثیں وہ ہیں جو میں نے خود سنی ہیں، ان کے متعلق مجھے یقین ہے، بعض کو میں نے کسی اور صحابی سے سنا تھا۔ مجھے جھجک اور خوف ہے کہ شاید وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے کوئی ایسا لفظ منسوب کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ہو اور کسی بالمعنی روایت کے تحت آیا ہو۔ لکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مٹانا اس بنا پر نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت کی تھی، بلکہ اس بنا پر تھا کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں صحیح حدیث میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی ان 12 اقساط میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام حالات اور واقعات کا مختصر جائزہ لیا تھا۔ اس سیریز کی اگلی قسط سے ہم جس شخصیت کی زندگی کے حالات اور واقعات کا مختصر جائزہ لیں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کو خود بھی سنیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خصوصی طور پر اس سیریز کو اپنے بچوں کو ضرور سنوائیں تاکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے دینی تعلیم اور دینی معلومات کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکیں۔